سے اس کو ایسے برباد تباہ کیا کہ آج تک وہ اس کے زخم چاٹ رہا ہے۔ اور اس کا میرا خیال کہ جو میری معلومات ہیں کہ اس کے 600 ٹینک میں سے صرف 100 ٹینک زندہ بچا تھا، باقی سب کے سب تباہ ہو گئے۔ یعنی کہ 600 ٹینک میں سے 500 ٹینک ادھر تباہ ہو گئے اور 100 ٹینک جو گیا وہ بھی جو پیچھے تھے وہ واپس گئے ہیں، جب واپس بھاگ گئے تھے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیالکوٹ۔ ناظرین، آج میں 6 ستمبر کے حوالے سے ایک ویڈیو بنانے کے لیے آیا ہوں اور ہمارے پاس ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں۔ یہ آرمی سے ریٹائر فوجی ہیں اور 1965 کی جنگ میں انہوں نے بھی ان کا حصہ ہے اور انہوں نے بڑی بہادری سے وہ جنگ لڑی ہے۔ ان کے منہ سے وہ الفاظ سنتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے دشمن کے دانت کٹھے کیے تھے اور ان کے جو خواب تھے، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے لاہور میں جا کے جو شراب کا پیالہ ہے وہ پینا ہے، کس طرح سے ان کے خواب کو انہوں نے چکنا چور کیا تھا۔ تو ان سے بات کریں گے، بزرگ ہمارے پاس ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح سے ان کا حملہ ہوا پاکستان کے اوپر 1965 میں، اور کس طرح سے پاکستان آرمی، پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام نے ریٹیلیٹ کیا اور ان کا حملہ ناکام بنایا، اور ان کے جو فوجی آرمی یا جو بھی تھی ان کو جہنم واصل کیا، اور کتنا آپ نے ان کا نقصان کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے اور اللہ کی مدد سے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، اللہ کی مدد سے دشمن نے ہمیں رات کے اندھیرے میں دھوکہ دیا، اور جب صبح ہماری آنکھ کھلی تو دشمن دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا ٹینکوں کا حملہ ہوا، اور ہم نے اللہ کی مدد سے اس کو ایسے برباد تباہ کیا کہ آج تک وہ اس کے زخم چاٹ رہا ہے۔ اور اس کا میرا خیال کہ جو میری معلومات ہیں کہ اس کے 600 ٹینک میں سے صرف 100 ٹینک زندہ بچا تھا، باقی سب کے سب تباہ ہو گئے۔ یعنی کہ 600 ٹینک میں سے 500 ٹینک ادھر تباہ ہو گئے اور 100 ٹینک جو گیا وہ بھی جو پیچھے تھے وہ واپس گئے ہیں، جب واپس بھاگ گئے تھے۔ اور ہماری آرمی اور عوام نے جو بھرپور طریقے سے اس کا جواب دیا، اس کی یادیں آج بھی میرے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور جب بھی میں کسی مجلس میں بیٹھتا ہوں یا بچوں میں بیٹھتا ہوں تو میں 65 کی جنگ کے حوالے سے ان کو معلومات فراہم کرتا ہوں کہ ایسے ہم نے جنگ لڑی، اس طرح ہمارے افسروں جوانوں نے، عوام نے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ عوام ٹرکوں پر سامان لد کے راشن، کھانا، کپڑے، صابن، ہر چیز ہمیں محاذ پر پہنچا رہی تھی، اور ہم نے اس کا بڑی بہادری اور دلیری سے مقابلہ کیا۔ ہم اللہ کے بھروسے پر جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے بھروسے پر کرتے ہیں۔ اللہ نے ہماری بہت مدد کی، اور اس کا غرور، اس کا تکبر جو تھا وہ خاک میں مل گیا تھا۔ اور آئندہ بھی اگر کسی وقت موقع ملا تو انشاءاللہ ہم اپنے عوام کو مایوس نہیں کریں گے۔ اچھا، مجھے نا آپ سے ایک اور سوال پوچھنا ہے کہ دشمن کو سب سے بڑی ناکامی ہے جو ہوئی وہ کس ضلع میں ہوئی؟ سیالکوٹ میں ہوئی، لاہور میں ہوئی، یا کسی کراچی میں ہوئی، یا کس سطح پر ان کو بڑی ناکامی ہوئی جس سے انہوں نے پیچھے بھاگنے پر مجبور ہوئے؟ سب سے بڑی تباہی جو ہے نا زمینی فوج کی، وہ سب سے پورے ملک سے سیالکوٹ میں زیادہ ہوئی ہے۔ سیالکوٹ کس مقام پر؟ سیالکوٹ چونڈا کے محاذ پر۔ وہاں پر پاکستان آرمی نے، میں نے سنا کہ دنیا کا سب سے بڑا حملہ وہاں کیا گیا تھا، اور وہاں دشمن کے ٹینکوں کا قبرستان بنا تھا۔ بالکل اسی طرح ہی ہے۔ اور کافی عرصے کے بعد، کافی عرصہ بعد جب جنگ ختم ہو گئی ہے تو وہ اپنا جیسے ایک زخمی آدمی اپنا زخم پر پٹی باندھ کے لنگڑاتا ہوا واپس چلا جاتا ہے، اور اس کے افسروں، بڑے بڑے جرنیلوں نے بھی اپنے افسروں کو بڑا بلا کہا کہ تم اتنے کہ ٹینکوں کا حملہ دنیا میں سب سے بڑا حملہ یہ تھا، تو تمہارا انہوں نے کیسے ناکام بنا دیا۔ اور مجھے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت آپ تو میرے خیال سے بری فوج میں تھے، اس وقت کے جو فضائیہ تھی انہوں نے کیا کردار ادا کیا؟ انہوں نے کیسے انڈین فضائیہ کے جو لڑاکا طیارے تھے ان کو گرایا اور ان کو تباہ و برباد کیا؟
وہ سب سے پہلے کہ جس وقت یہ فضائیہ کی جنگ شروع ہوئی ہے نا، جو میری معلومات ہیں کہ چھمب جوڑیاں لاہور سیکٹر میں دشمن کے پہلے حملے میں ہمارے سرگودا بیس پر انہوں کے میرا جو معلومات ہیں، کیونکہ میں اتنا ہائی بیس کا تھا تو افسر نہیں ہوں، میں تو ایک معمولی جوان تھا، لیکن 24 طیاروں میں سے میرا خیال ہے کہ 12-14 طیارے جو ہم نے گرا لیے تھے۔ اچھا 24 جو ان کے لڑاکا طیارے تھے ان میں سے آپ نے 12-13 کو گرایا، یعنی کہ آدھی تعداد میں بھی وہ واپس نہیں گئے۔ ہاں، جو ان کا نقصان فضائیہ کو ہوا میرے حساب سے ان کا میرا ہے 100 سے زیادہ طیارے جو تھے تباہ کر دیے تھے ہم نے 17 دن کی جنگ میں۔ ہمارے میرا بہت کم نقصان ہوا اس کے مقابلے میں۔ اچھا مجھے یہ بات آپ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کے کتنے جوان جو تھے وہ مادر وطن پر انہوں نے اپنی جان کو نچھاور کیا، اور انڈیا کے کتنے ہزار فوجی جو ہے وہ جہنم واصل ہوئے تھے؟ یہ تو بڑے افسروں کے پاس ہی معلومات ہوتی ہیں، ہمارے پاس تو اپنے اپنے بارڈر کا جدھر ہم لڑ رہے ہوتے ہیں ادھر کی معلومات ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ہائی لیول کے جو افسر ہیں ہمارے، یہ ان کے پاس معلوماتی ہوتی ہیں کہ کتنی کیجوالٹی ہوئی ہے ہمارے جوانوں کی اور ان کی۔ ہمارے مقابلے میں اگر ہمارے 2 جوان شہید ہوئے ہیں نا تو ان کے 10 جوان شہید ہوئے مرے ہیں۔ اچھا آپ کے 10 جوان شہید ہوئے ہیں تو ان کے 20-30 جوان جو ہے نا وہ جہنم واصل کیے ہیں آپ نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس وقت ریٹائر جو پاک آرمی کے جو سربراہ ہیں ان کی جو آپ نے انٹرویو جو ہے وہ سنا کہ کس طرح سے انہوں نے دشمن کے جو خواب تھے وہ چکنا چور کیے اور کس طرح سے ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ آج کے لیے دوستو اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔